میں ایک امیر آدمی کا ڈرائیور تھا۔ وہ ایک عیاش ترین آدمی تھا۔ وہ ہر رات نئی نئی لڑکیاں گھر لاتا اور پھر پوری رات خوب ان پر پیسے برساتا، جبکہ میں اتنا غریب تھا کہ 2 وقت کی روٹی گھر والوں تک کو نہ کھلا سکتا تھا۔ یوں پیسوں کی شدید ضرورت پڑی تو میں اپنی سالی کو اپنے امیر مالک کے پاس بہانے سے لے گیا اور پھر اسے چھوڑ کر گھر آیا تو یہ دیکھ کر جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہاں تو کھانا پکانے کے لیے سبزی لا دو۔ میں تھکا ہارا کام سے واپس آیا تھا، جبکہ میری بیوی نے سکھ کا سانس بھی لینے نہ دیا اور فرمان جاری کر دیا۔ میں نے تھکی تھکی سانس خارج کر کے اسے دیکھا۔ صبح بتا دیتی، آتے ہوئے لے آتا۔ اب پھر سے جانا پڑے گا۔ میں نے بیزاری سے کہا کہ اس وقت میرا اٹھنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، صبح بتانا یاد نہیں رہا، اور ہاں آج مچھلی لے آنا۔ میری بیوی لاپرواہی سے یہ کہہ کر چلی گئی، جبکہ میں اس کی پشت کو ہی دیکھتا رہ گیا کہ مچھلی کے پیسے کہاں سے لاؤں۔ میں نفی میں سر ہلا کر اٹھا اور اپنا پرس نکال کر دیکھا، جس میں صرف چند 100 روپے تھے۔ ان چند 100 روپے سے مجھے ابھی پورا ہفتہ گزارنا تھا۔ مہینہ ختم ہونے میں 1 ہفتہ باقی تھا اور پیسے پورا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ میں پرسوچ انداز میں سر ہلاتا باہر نکلا۔ ارادہ سبزی لانے کا ہی تھا، نہ کہ مچھلی لانے کے۔ ابھی ان چند 100 روپوں سے پورا ہفتہ چلانا تھا اور فی الحال میں گھر والوں کو ایسی کوئی عیاشی کروا نہیں سکتا تھا۔ بازار سے واپس آ کر میں نے سبزی اپنی بیوی کو تھمائی تو میری بیوی کے ساتھ ساتھ میری سالی نے بھی منہ بنا کر سبزی کو دیکھا۔ میری بیوی نے میرے مچھلی نہ لانے پر شکایت کی تو میں نے ٹال مٹول سے کام لیا اور پھر آرام کرنے چلا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں گہری نیند سو گیا کہ صبح مجھے جلدی کام پر جانا تھا۔ اگلی صبح اٹھ کر ناشتہ کرنے کے بعد میں کام پر چل دیا اور اگلے 10 منٹ میں چودھری صاحب کے بنگلے پر پہنچ چکا تھا، جہاں میں ایک ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ یہاں سے ملنے والی تنخواہ زیادہ نہیں تھی، لیکن کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر تھا۔ ابھی میں وہاں پہنچا ہی تھا کہ جب چودھری صاحب تیار ہو کر باہر نکل آئے۔ شاید وہ کہیں جانا چاہ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر گاڑی نکالی اور پھر ان کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میں ان کے بتائے گئے پتے پر پہنچا تو اس جگہ کو دیکھ کر میں گہرا سانس بھر کر رہ گیا، کیونکہ یہ سب کچھ پہلی بار نہیں تھا، بلکہ جب سے میں چودھری صاحب کا ڈرائیور بنا تھا تب سے یہی دیکھتا آ رہا تھا۔ یہ ایک بدنام جگہ تھی جہاں لڑکیاں دھندا کرتی تھیں اور یہاں سے کئی امیر اور سیٹھ لوگ لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے، بدلے میں ڈھیروں پیسے دیتے۔ چودھری صاحب بھی آئے دن یہاں سے تو کہیں اور سے لڑکیاں لاتے اور ان کو ڈھیروں پیسے دیتے تھے، مگر ان کی حرکت اور فطرت مجھے بے حد بری لگتی تھی۔ میں کام چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن میری مجبوری تھی کہ میرے پاس کوئی اور کام نہیں تھا، اور اگر یہ کام چھوڑ دیتا تو نہ جانے مجھے کام ڈھونڈنے میں کتنے دن لگ جاتے اور نہ جانے کام ملتا بھی یا نہیں۔ اور جتنی آج کل مہنگائی تھی، میں چودھری صاحب کی ڈرائیوری کا کام چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ چودھری صاحب ہمیشہ مجھے ساتھ نہیں لاتے تھے، بس کبھی کبھار ہی ساتھ لاتے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ایک عیاش آدمی ہے جو آئے روز کسی نہ کسی لڑکی کو بنگلے پر لاتے ہیں۔ میں ایک بے حد غریب تھا، زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ میرے ماں باپ بھی غریب تھے، وہ مجھے بس 5 جماعتیں ہی پڑھا پائے اور کچھ میں بھی پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، جس کی وجہ سے میرے ماں باپ نے بھی امید چھوڑ دی اور یوں مجھے کام پر ڈال دیا۔ میں نے کبھی جم کر کوئی مخصوص کام نہ کیا، بلکہ جو کام مل جاتا اور جس کے اچھے پیسے بن جاتے وہی کر لیتا، اور یوں وقت گزرتے گزرتے گزر ہی گیا اور میں جوان ہو گیا۔ 25 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی۔ بیوی بھی زیادہ پڑھی لکھی امیر نہیں تھی، لیکن بے حد حسین تھی اور میرے لیے یہی بہت تھا۔ شادی کے 8 سال گزر چکے تھے۔ میں آج 33 سال کا ہوں اور ہمارے 3 بچے ہیں۔ بڑے دونوں بیٹے اسکول جاتے ہیں، جبکہ چھوٹی بیٹی بالترتیب 3 سال کی ہے تو وہ اسکول نہیں جاتی۔ ان 8 سالوں میں میرے ماں باپ آگے پیچھے وفات پا گئے۔ میں ان کا ایک ہی بیٹا تھا، جبکہ بیٹیاں 4 تھیں۔ چاروں مجھ سے بڑی اور شادی شدہ ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کا میرے ہاں کم ہی آنا جانا ہے، جس کی وجہ ان کے بچے ہیں جو اسکول کالج جاتے ہیں اور ان کو اکیلے گھر پر چھوڑ کر نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ شادی کے کچھ سال تک میں نے مزدوری کی، مگر جب مہنگائی حد سے بڑھنے لگی تو میں نے کوئی کام سیکھنے کا سوچا، کیونکہ مزدوری سے ملنے والے پیسوں سے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا تھا۔ بچے ابھی چھوٹے تھے، انہی کے
خرچے تھے جن کو پورا کرتے کرتے گھر میں کئی دن تک کھانا نہ پکتا اور ہم پریشانی میں گزار دیتے۔ ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد میں نے 2 سال تک ایک گھر میں ڈرائیور کی حیثیت سے کام کیا، لیکن 2 سال بعد وہ لوگ اچانک دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تو میرا کام بھی ختم ہو گیا۔ میں نے کئی جگہوں پر کام ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ انہی دنوں میرے ساس سسر کا انتقال ہو گیا تو مجھے مزید مشکل آ پڑی، کیونکہ میری بیوی 2 ہی بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی یا بہن نہیں تھا۔ ان کے ماں باپ کے مرنے کے بعد میری سالی اکیلی رہ گئی تو مجھ سے مشورہ کرنے کے بعد میری بیوی اسے اپنے گھر لے آئی کہ وہ لڑکی ذات تھی اور اس گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ لوگ کرائے کے گھر میں رہتے تھے جہاں کا خرچہ میرا سسر ہی اٹھاتا تھا۔ اپنی سالی کو اس گھر میں رکھ کر اس گھر کا کرایہ دینے سے بہتر تھا کہ وہ ہمارے گھر پر ہی رہتی، اور یوں وہ ہمارے گھر میں آ گئی۔ لیکن اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو پیسے ہم بچانے لگے تھے وہ خرچ ہونے لگے۔ مگر پھر ہم نے سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا کہ اگر وہ ہمارے گھر آئی ہے تو اس کے رزق کا انتظام بھی خدا ہی کرے گا جس نے اسے ہمارے گھر بھیجا ہے۔ زندگی یوں ہی گزرنے لگی۔ میرا زیادہ وقت اب کام ڈھونڈنے میں گزرتا اور میں سارا دن گھر سے باہر نہیں جاتا تھا۔ جہاں مجھے کام مل نہیں رہا وہاں مہنگائی کا پہاڑ ہم پر گر کر ہمیں دباتا جا رہا تھا، لیکن میری یہ مشکل بھی جلد آسان ہو گئی جب کسی نے مجھے چودھری صاحب کا بتایا کہ انہیں اپنے لیے ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ میں جلدی سے ان کے بنگلے پر پہنچا تھا جہاں چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ خوبصورت اور ڈھیر عمر آدمی تھے جو بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن کافی پروقار شخصیت کے مالک تھے۔ میں نے انہیں اپنی آمد کا مقصد بتایا تو انہوں نے مجھ سے انتہائی نرمی سے بات کی، اور پھر چند ایک سوال کرنے کے بعد انہوں نے مجھے تنخواہ کا بتا کر کام پر رکھ لیا۔ تب جو تنخواہ لگائی تھی وہ میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے بہت تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جہاں مجھ پر چودھری صاحب کی حقیقت کھلی وہاں مہنگائی بھی بڑھتی چلی گئی۔ چودھری صاحب ایک عیاش آدمی تھے جو بے حد امیر تھے۔ ظاہری عادات بے حد اچھی تھی لیکن وہ فطرتاً عیاش تھے۔ یہ حقیقت مجھ پر اس دن کھلی جس دن وہ ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لے آئے اور لے کر کمرے میں چلے گئے۔ وہ لڑکی کون تھی میں نہیں جانتا، لیکن بے حد حسین تھی۔ پھر چودھری صاحب نے اسے واپسی پر ڈھیروں پیسے دیے جنہیں لے کر وہ چلی گئی۔ اس سے پہلے بھی چودھری صاحب لڑکیاں لاتے رہے، یہ بات مجھے چوکیدار سے پتہ چلی۔ اس کے بعد وہ کئی بار جب لڑکی لینے جاتے تو مجھے بھی ساتھ لے جاتے، لیکن ایسا کم ہی ہوتا تھا۔ چودھری صاحب کے پاس 2 گاڑیاں تھیں جن میں سے ایک کا ڈرائیور میں خود تھا جبکہ دوسری چودھری صاحب کے ذاتی استعمال میں تھی اور اسے وہ خود ہی ڈرائیو کرتے تھے۔ اس بات پر میں حیران تھا کہ جب انہیں ڈرائیونگ آتی ہی ہے تو مجھے کیوں رکھا ہے، مگر پھر یہ کہہ کر سر جھٹک گیا کہ امیروں کے شوق ہیں، ہم غریب لوگ کہاں پوچھیں گے۔ اس کے بعد اکثر ہی چودھری صاحب کسی نہ کسی لڑکی کو لے آتے اور پھر اسے ڈھیروں پیسے دیتے، جس سے مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ وہ عیاش آدمی ہے۔ آئے دن خرچے بڑھ رہے تھے جنہیں پورا کرنا میرے لیے بے حد مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی بڑھ رہی تھی اور ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھو رہی تھی، اور مہنگائی بڑھنے کے ساتھ ساتھ میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا، کیونکہ اچانک ہی میری بیوی کے پیٹ میں رسولی بن گئی اور وہ درد سے بے حال ہو گئی۔ ڈاکٹر کے ہاں لے کر گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جلد از جلد آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ جان بھی جا سکتی ہے۔ مجھے اچانک ہی پیسوں کی بے حد ضرورت آن پڑی۔ چودھری صاحب سے بھی نہیں مانگ سکتا تھا کیونکہ کچھ دن پہلے ہی میں نے ان سے کچھ ادھار رقم لی تھی۔ میں پریشان ہو کر رہ گیا۔ آخر بیوی کا بروقت علاج نہ ہو پاتا تو وہ مر جاتی اور میں اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اس سے بے حد محبت تھی۔ اس دن وہ نڈھال چارپائی پر پڑی تھی جب میری نظر اپنی سالی پر پڑی جو قریب ہی رکھی کرسی پر بیٹھ کر میری بیوی کو دوائی کھلا رہی تھی تاکہ اس کا درد ختم ہو جائے۔ میری سالی بے حد حسین تھی اور یہ حسن اسے وراثت میں ملا تھا۔ میرے ساس سسر بھی بے حد حسین تھے اور میری بیوی اور سالی بھی۔ میرے دماغ میں چودھری صاحب کا چہرہ گھوم رہا تھا جو بے حد عیاش تھے اور ان کی نظر ہر وقت لڑکیوں پر رہتی تھی، اور لڑکیاں بھی وہ جو بے حد حسین ہوتی تھی۔ میرے دماغ میں ایک منصوبہ آ گیا۔ تبھی جیسے ہی میری سالی اپنے کمرے میں گئی میں بھی تیزی سے اس کے
پیچھے گیا اور اسے اعتماد میں لے کر اس کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا، جس پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یقیناً وہ یہ سب سن کر حیران ہو گئی ہوگی، شاید اس نے ایسا کچھ سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میری سالی نے حیرت سے مجھے دیکھ کر کہا، دیکھو، مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی تم سے یہ سب کرنے کو نہ کہتا، لیکن تم بھی تو جانتی ہو نا کہ تمہاری بہن کی جان خطرے میں ہے۔ اگر بروقت علاج نہ ہوا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اور علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے جو میرے پاس نہیں ہیں، اور جلد از جلد پیسے ایک ہی طریقے سے آ سکتے ہیں۔ میں نے بے بسی سے اسے قائل کرنا چاہا، تو آپ کسی سے ادھار لے لیں، اس کام کو کرنے سے تو میری عزت کو خطرہ ہوگا۔ میری بیچاری سالی نے حل بتایا، جو میں نے سوچا تھا، کس سے لوں قرضہ؟ کون ہے میرا سگا جو مجھے قرض دے؟ میں نے جھڑک کر پوچھا تو وہ چپ رہ گئی۔ میرے بہنوئی بھی زیادہ امیر نہیں تھے جن سے میں اتنے سارے پیسے مانگتا اور وہ دے بھی دیتے۔ میرا جواب سن کر وہ چپ رہ گئی کہ اسے بھی معلوم تھا کہ میں ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، یہاں پر کوئی ایسا نہیں تھا جس سے ہم قرضہ لے سکتے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے دھیمے لہجے میں کہا، تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ اپنی سالی کی طرف سے مطمئن ہو کر اگلے ہی دن میں نے چودھری صاحب سے بات کر لی کہ میری سالی کو کام پر رکھ لیں، اسے کام کی ضرورت ہے اور وہ یتیم بھی ہے۔ چودھری صاحب نے مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھا اور اسے کام پر رکھنے کی حامی بھر لی، جس پر میں خوشی خوشی گھر آ کر اپنی سالی کو یہ خوشی کی خبر دینے لگا۔ میری بیوی کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی ہم نے بتایا کہ اگر بتا دیتے تو وہ یقیناً منع کر دیتی۔ میں نے اپنی سالی کو اسی لیے وہاں کام پر لگوایا تاکہ چودھری صاحب کی نظر اس کے حسن پر پڑ جائے، باقی لڑکیوں کی طرح میری سالی کو بھی ڈھیر سارے پیسے دے۔ میرا خیال نہیں بلکہ مجھے پورا یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا، جس سے میرے پیسوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور میں اپنی بیوی کا علاج کروا لوں گا۔ میں نے اپنی سالی کو اگلے دن تیار رہنے کا کہا اور اپنی بیوی کو یہی بتایا کہ اس کی بہن کی ایک گھر میں نوکری لگ گئی ہے جہاں وہ کسی چھوٹے بچے کو سنبھالے گی اور اچھی تنخواہ بھی ملے گی، جس پر وہ مطمئن ہو گئی۔ اور پھر میری سالی جیسے ہی تیار ہوئی، میں اسے لے کر گھر سے نکلا، چودھری صاحب کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ وہ وہاں صفائی ستھرائی کا کام کرنے لگی تھی، جس پر میں مطمئن ہو گیا تھا کہ وہی ہوگا جو میں نے سوچا ہے۔ میری سالی جتنی حسین تھی، مجھے یقین تھا کہ وہ جلد ہی چودھری صاحب کو اپنی طرف متوجہ کر لے گی۔ میں روز چودھری صاحب کو باہر لے جاتا اور ان کی ہدایت پر واپس بھی لے آتا۔ میرے پاس جتنے پیسے موجود تھے، میں ان سے گھر کا خرچ بھی چلا رہا تھا اور اپنی بیوی کی دوائیاں بھی لا رہا تھا، لیکن پیسے بھی اب ختم ہونے کو تھے۔ میری سالی کو وہاں کام کرتے کرتے 2 دن گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس پر میں کچھ حد تک پریشان ہو گیا، کیونکہ بیوی کے علاج کے لیے مجھے پیسے جلدی چاہیے تھے۔ آج مجھے اپنی بیوی کا چیک اپ کروانے جانا تھا، تبھی میں نے چودھری صاحب سے پہلے ہی چھٹی لے رکھی تھی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کام کیا ہے، بس یہی کہا تھا کہ ضروری کام سے کہیں جانا ہے، جس پر چودھری صاحب نے مجھے چھٹی دے دی اور گھر سے نکل گئے۔ مجھے لگا کہ وہ آج پھر کسی نئی لڑکی کو لانے جا رہے ہیں۔ میری سالی چودھری صاحب کے بنگلے پر ہی کام میں مصروف تھی، جبکہ آدھی چھٹی لے کر میں گھر کی طرف روانہ ہوا۔ آتے ہوئے میں اپنی سالی کو اچھی خاصی ہدایت دے کر آیا تھا کہ کیسے وہ چودھری کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے، جس پر میری سالی محض سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ اتنی چالاک نہیں تھی جتنی چالاکیاں اسے میں نے کرنے کو کہا تھا، تبھی شاید ابھی تک اس پر چودھری صاحب نے توجہ نہیں دی تھی، لیکن میں پرسکون تھا کہ ایک دن ایسا ہو جائے گا۔ بس دعا یہ تھی کہ وہ دن جلد از جلد آئے۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ اپنی بیوی کی فکر تھی کہ نہ جانے اس بیماری کی حالت میں وہ چھوٹی بچی کو کیسے سنبھالتی ہوگی جو اسکول نہیں جاتی تھی اور گھر میں رہتی تھی۔ میری سالی بھی چودھری صاحب کے بنگلے پر ہوتی تھی، ورنہ وہی پہلے بچوں کو سنبھال لیتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ چکا تھا۔ میں نے تیزی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، مگر سامنے دیکھتے ہی ایسا لگا جیسے آسمان سر پر ٹوٹ پڑا، کیونکہ گھر پر میری بیوی اور چودھری صاحب موجود تھے۔ میری بیوی لکڑی کی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے سامنے والی کرسی پر چودھری صاحب موجود تھے۔ انہوں نے سفید رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ میری بیوی کے چہرے پر آنسو تھے، جنہیں دیکھ کر مجھے شدید حیرت کے ساتھ
غصہ بھی آیا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی، اور کیا کہا ہے آپ نے میری بیوی سے؟ میں نے بنا لحاظ رکھے جھڑک کر پوچھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ باقی لڑکیوں کی طرح میری بیوی کے حسن پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کا یہاں آنے کا مقصد کچھ غلط ہی ہوگا۔ میرے بھڑکنے پر میری بیوی اور چودھری صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تمہاری بیوی سے جس سے تم غصے میں آ کر مجھ سے یوں بدتمیزی سے پیش آؤ، چودھری صاحب نے بے حد غصے اور غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ اچھی طرح سمجھتا ہوں میں آپ کی نیت کو۔ جس طرح باقی لڑکیوں کو پیسے دے کر ان کو خرید کر عیاشی کرتے ہیں، ویسے ہی اسی نیت سے یہاں بھی آ گئے ہوں گے۔ بے حد عیاش ہیں نا؟ تو یہاں لڑکی دیکھی نہیں، وہاں پھسل پڑے۔ میں نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا، لیکن مجھے بالکل پرواہ نہیں تھی۔ پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ بلا وجہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ یہ میرے باپ کی عمر کے ہیں اور میں ان کی بے حد عزت کرتی ہوں۔ میری بیوی نے دبے دبے لہجے میں حیرت اور غصے کا اظہار کیا، مگر میری نظریں چودھری صاحب کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جن کے چہرے پر سنجیدگی رقم تھی۔ ان کا اطمینان مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ تم نہیں جانتی ان کو، یہ ایک عیاش انسان ہے جو لڑکیاں خرید کر گھر لاتے ہیں اور بدلے میں ان کو ڈھیر سارے پیسے دیتے ہیں۔ میں مجبور تھا ان کے ہاں کام کرنے پر، ورنہ ایک دن بھی وہاں کام نہ کرتا۔ مجھے غصہ ان کے اپنے گھر آنے اور میری بیوی کے ساتھ بیٹھنے پر تھا۔ کیوں آئے تھے وہ یہاں؟ یقیناً انہیں میری بیوی کا حسن بھا گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا، میں ایک عیاش انسان ہوں تو اس عیاش انسان کے گھر اپنی سالی کو کام پر کیوں رکھوایا؟ وہ بھی منتیں کروا کر۔ کیوں بار بار میرے سامنے آتی ہے وہ بہانے سے؟ کیوں وہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں اس پر دھیان دوں؟ وجہ بتانا پسند کرو گے؟ میں جو تب سے اونچا اونچا بول رہا تھا، ان کی بات سن کر چپ رہ گیا۔ اپنے منہ سے بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ کس مقصد کے تحت میں نے اپنی سالی کو ان کے گھر چھوڑا تھا۔ میری بیوی مجھ پر بے حد غصے اور بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اسے غصہ اس بات کا تھا کہ میں نے اس کی بہن کے حوالے سے اس سے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ میں ہی بتا دیتا ہوں، تم نے اپنی سالی کو میرے ہاں کام پر اسی لیے رکھوایا تاکہ میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں۔ آخر میں ایک عیاش انسان ہوں تو اسے استعمال کر کے بدلے میں اسے پیسے دے دوں گا تاکہ تم اپنی ضرورت پوری کر سکو۔ میں نے تمہاری سالی سے تمہاری باتیں سن لی تھی اور مجھے سخت تعجب ہوا کہ ایک انسان خود ہی اپنی بہن جیسی سالی کے لیے یہ سب کیسے سوچ سکتا ہے۔ تمہیں یہ دیکھ کر غصہ آ گیا کہ میں یہاں تمہاری بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں، لیکن اپنی سالی کے بارے میں یہ سب سوچتے اور اس سے یہ سب کرواتے ہوئے تمہیں اس کی عزت کا خیال کیوں نہیں آیا؟ وہ بھی کسی کی بیٹی اور عزت ہے۔ چودھری صاحب نے تو میری بیوی روتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ میں شرمندگی سے سر جھکا کر رہ گیا۔ تمہاری بیوی نے مجھے بتایا کہ اسے رسولی کا آپریشن کروانا ہے۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تھے تو تم مجھے بتا دیتے۔ یوں ایک معصوم اور عزت دار لڑکی سے اتنا غلط کام کیوں کروایا؟ چودھری صاحب نے اب کی بار سختی سے سوال کیا تو میں شرمندگی کے مارے سر ہی نہیں اٹھا پایا۔ مجھے اپنی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میری بیوی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اسی لیے میں نے یہ سب کیا۔ میں نے دبے دبے لہجے میں کہا، تم مجھ سے پیسے مانگتے ہو تو میں دے دیتا، مگر تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، چودھری صاحب نے تھکے تھکے لہجے میں کہا اور واپس بیٹھ گئے، جبکہ میں مجرم کی طرح کھڑا رہا۔ لیکن یہ صحیح تو ہے نا کہ آپ ایک عیاش آدمی ہیں؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کبھی اپنی سالی کو یہ سب کرنے کا نہ کہتا۔ آپ ایسے تھے تبھی مجھے یہ سب کرنے کا موقع ملا اور میں نے کیا بھی، میں نے تلخ لہجے میں کہا تو چودھری صاحب کو دیکھا جو میری بات پر پھیکا سا مسکرائے تھے۔ ان کی مسکراہٹ میں تکلیف تھی، درد تھا، جبکہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جس کی وجہ سے وہ رونے لگے۔ بس حقیقت ہی تو بیان کی تھی، شاید انہیں برا لگ گیا۔ اب وہ مجھے کام سے نکال دیتے اور پھر سے مجھے نیا کام تلاش کرنا پڑتا۔ جب تک نیا کام نہ مل جاتا بیوی بچوں کو فاقے کرنے پڑتے، پھر بیوی کا علاج بھی وہیں رہ جاتا۔ میرا ذہن اپنے ہی جوڑ توڑ میں مصروف تھا جب چودھری صاحب کی آواز گونجی اور میں چونک گیا اور اپنے خیالوں سے باہر نکل کر ان کی طرف متوجہ ہوا جو کہہ رہے تھے۔ 20 سال پہلے کی بات ہے، میری بیٹی اس وقت 15 سال کی تھی جب میری بیوی کا انتقال ہوا۔ بیٹی سے چھوٹا ایک بیٹا تھا۔
جو اس وقت 10 سال کا تھا، جسے حالات کی کوئی سوچ سمجھ نہیں تھی۔ میری بیوی کینسر کا شکار ہو کر مری تھی۔ میں بے حد غریب تھا، تب مزدوری کر کے بال بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ میری بیوی کب کینسر کا شکار ہوئی معلوم ہی نہیں ہوا۔ پتہ تو تب چلا جب اس کا کینسر آخری سٹیج پر پہنچ گیا۔ میں نے اس کے علاج کے لیے ہر چیز بیچ دی، گھر خالی ہو گیا، سامان بک گیا، بس گھر ہی رہ گیا۔ بیٹی کی شادی کے لیے جو جمع پونجی تھی وہ بھی بیوی کے علاج پر لگ گئی، لیکن میری بیوی صحت یاب نہ ہو سکی۔ آہستہ آہستہ وہ موت کی طرف بڑھتی رہی اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ رشتہ داروں نے کوئی مدد نہیں کی، بلکہ اس مشکل وقت میں ہم سے منہ موڑ لیا۔ میری بیوی کو ڈاکٹر نے چند مہینوں کا وقت دیا تھا اور کہا تھا کہ چند مہینوں بعد وہ مر جائے گی۔ ہم بہت ڈر گئے۔ سب سے زیادہ پریشان میری بیٹی تھی، کیونکہ اس کی جان بستی تھی اپنی ماں میں۔ جب کہیں سے پیسوں کا بندوبست نہ ہو سکا تو نہ جانے ایک دن میری بیٹی کہاں سے 2 لاکھ روپے لے آئی۔ ہم سب حیران تھے، لیکن اس نے کہا اپنی مختلف سہیلیوں سے ادھار لیے ہیں، اور پھر وہ ہر ہفتے 1 لاکھ روپے جمع کرنے لگی۔ ہم نے بھی زیادہ چھان بین نہ کی، کیونکہ ہمیں اس پر یقین تھا، لیکن اس کے باوجود میری بیوی صحت یاب نہ ہو سکی، اس دنیا فانی سے منہ موڑ گئی۔ ہم سب غم زدہ رہ گئے، جبکہ میری بیٹی صدمے سے پاگل ہونے کے در پہ تھی۔ وہ اپنی ماں کی موت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ سنبھل گئی کہ یہی حقیقت تھی جسے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کی ماں کے مرنے کے بعد 1 مہینے کے بعد کچھ آدمی ہمارے گھر کے چکر لگانے لگے۔ وہ صرف میری بیٹی کا پوچھتے اور میری بیٹی کو ساتھ لے جاتے۔ میری بیٹی مجھے تسلی دیتی کہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا باپ تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ وہ 2 بار ان کے ساتھ گئی، جب کہ تیسری بار میں ان کا پیچھا کرنے لگا کہ دیکھوں وہ کہاں جاتے ہیں، مگر یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ وہ ایک کوٹھے میں گئی تھی۔ میں بنا ڈرے اندر گیا تو اندر سودا طے ہو رہا تھا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میری 20 سالہ بیٹی اپنی ماں کے لیے اپنا جسم ہمیشہ کے لیے بیچ آئی تھی۔ اس دن میں جیتے جی مر گیا تھا۔ میرا ارادہ وہاں سے پلٹ جانے کا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی اور بیٹے کو یہاں سے بہت دور لے کر چلا جاؤں گا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ میری بیٹی نے مجھے دیکھ لیا اور رونے لگی۔ وہ شرمندہ تھی مجھ سے، لیکن وہ بھاگی اور چھت کی طرف گئی۔ ہم سب اس کے پیچھے گئے، لیکن اس تک پہنچنے میں ہمیں دیر ہو گئی تھی۔ وہ 3 منزلہ عمارت سے نیچے گر کر اپنی جان دے چکی تھی۔ وہ میرے سامنے شرمندگی کا بوجھ نہیں اٹھا پائی تھی اور میرے سامنے آنے سے پہلے مر گئی۔ اس کی حرکت اور پھر اس کے مرنے پر میں ٹوٹ سا گیا، لیکن پھر عہد کیا کہ کسی کی بیٹی کو بھی اتنا مجبور نہیں ہونے دوں گا کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کو اپنا جسم بیچے۔ تب میں نے محنت کرنی شروع کی، دن رات کام کرتا اور پھر اپنے بیٹے کو ہاسٹل بھیج کر میں پیسے جوڑ کر بیرون ملک چلا گیا۔ وہاں کئی سال تک ڈھیروں پیسے کمائے اور 10 سال بعد واپس آیا۔ میرا بیٹا پڑھائی مکمل کر چکا تھا۔ یہاں آ کر میں نے مجبور لڑکیوں کی مدد کرنا شروع کی۔ اپنے بیٹے کو کام کے لیے اپنی جگہ بیرون ملک بھیج دیا اور یہاں پر اپنا بنگلہ بنایا۔ میں نے کئی کوٹھوں پر جا کر کہہ رکھا تھا کہ جب بھی کوئی مجبور لڑکی آئے مجھے بتایا جائے، اسے میں خریدوں گا، اور یوں آئے روز میں کسی نہ کسی مجبور لڑکی کو کوٹھے سے آزاد کروا کر اپنے بنگلے پر لے آتا، جس کی کہانی سنتا اور پھر اسے ڈھیروں پیسے دے کر آزاد کر دیتا، اس ہدایت کے ساتھ کہ وہ آئندہ ایسی راہ اختیار نہیں کرے گی۔ سب کو لگتا تھا کہ میں عیاش ہوں، مگر یہ سچ نہیں۔ میں یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کرتا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکا، لیکن کسی اور کی بیٹی کو مرنے دینا بھی نہیں چاہتا، نہ ہی چاہتا کہ کسی کی بیٹی اس گندے دھندے میں قدم بھی رکھے۔ تم نے مجھے عیاش سمجھ کر اپنی سالی کو میرے آگے پیش کر دیا، جبکہ میں تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چودھری صاحب نے کہا تو ندامت سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے فوراً چودھری صاحب سے معافی مانگی اور اپنی بیوی سے بھی، جس پر انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ چودھری صاحب نے مجھے میری بیوی کے علاج کے پیسے دیے اور میری تنخواہ بھی بڑھا دی، جس پر میں مطمئن ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد جب میری بیوی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تو ہم نے کوئی اچھا گھرانہ دیکھ کر اپنی سالی کی شادی کر دی، تاکہ وہ اپنی زندگی میں سیٹل ہو سکے۔ ابھی میں چودھری صاحب کے ڈرائیور کے طور پر کام کرتا ہوں۔ اب بھی چودھری صاحب آئے روز
کسی نہ کسی لڑکی کو لے آتے ہیں، ان کو ڈھیروں پیسے دیتے ہیں اور چودھری صاحب کی عنایت پر ہنستی ہوئی خوشی سے واپس جاتی ہے۔ میں نے چودھری صاحب کے بارے میں بہت غلط سوچا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وقت رہتے ہوئے مجھے حقیقت پتہ چل گئی، ورنہ یہ شرمندگی مجھے ساری عمر رہتی اور میں چودھری صاحب کے سامنے کبھی سر نہ اٹھا پاتا۔ میں ان کا احسان مند تھا کہ انہوں نے مجھے معاف کر کے میری بھرپور مدد کی، ورنہ میں نے انہیں بے حد نا امید کر دیا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں۔